طویل عرصے کے بعد میں تہذیب کو دیکھنے والا تھا. پتہ نہیں وہ کیسی لگ رہی ہوگی. مسلسل صعوبتیں برداشت کرتے کرتے اس کا کیا حال ہوا ہوگا. میں اس سے کس انداز میں ملوں گا. میرے دل و دماغ میں عجیب سی ہیجانی کیفیت برپا تھی، لیکن میں زبردستی خود پر جبر کیے بیٹھا رہا، ورنہ جی چاہتا تھا خود دوڑ کر تہذیب تک پہنچ جاؤں. لیکن جنرل ٹیرس اور کیتھی برون کی موجودگی میرے ارادے کی راہ میں حائل تھی. ان کے خیال میں تو میں ایک آہنی انسان تھا. میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں تھا. مجھے کسی چیز سے متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر دروازے پر جو نسوانی حوالہ نظر آیا اسے دیکھ کر میری آنکھیں فرط حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ وہ تارینہ ہارڈو تھی. جنرل ٹیرس اور کیتھی برون اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر میں نے اسے پہچان لیا تھا اور حیرت کے تاثر سے اس کی طرف بڑھا. تارینہ دوڑتی ہوئی مجھ سے آ کر لپٹ گئی. جنرل ٹیرس اور کیتھی برون ہم دونوں کو عجیب سی انداز میں دیکھ رہے تھے. نہیں جنرل، یہ تہذیب مالک ایکس نہیں ہے، میں نے مسکرا کر کہا. یہ میری بہت اچھی دوست، ہمدرد اور رہنما تارینہ ہارڈو ہے. ووٹے ہل کیس میں تمہارا نام ہی لینا کافی ہے. میں نے تارینہ ہارڈو کو پہچان لیا ہے، جنرل ٹیرس نے کہا. تارینہ نے ان دونوں سے باری باری ہاتھ ملایا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی. گزشتہ 22 گھنٹے سے میں مسلسل سفر کر رہی ہوں، تارینہ ہارڈو نے کہا، لیکن میرا یہ سفر رائے گاں نہیں ثابت ہوا. میں بالکل ٹھیک وقت پر پہنچی ہوں. اگر مجھے تھوڑی سی بھی تاخیر ہو جاتی تو تمہیں میرے لیے دوبارہ ناشتے کی میز لگوانا پڑتی. کیا تم نے صرف ناشتہ کرنے کے لیے 22 گھنٹے کا سفر کیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا. نہیں، تارینہ ہنس پڑی. میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ شاید جنرل ٹیرس سے تمہارے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے. مجھے کیا معلوم تھا کہ تم میں سے ملاقات ہو جائے گی. لیکن عجیب بات ہے، تمہیں دیکھتے ہی جو اطمینان حاصل ہوا ہے اس کے بعد ساری پریشانیاں دھل گئیں اور بھوک چمک اٹھی ہے. کیا خیال ہے، شروع کرو ناشتہ؟ ضرور شروع کرو، لیکن ایک سوال کا جواب دے دو، میں نے اس سے کہا. تہذیب کے بارے میں بھی تمہیں کچھ علم ہے؟ صرف اتنا کہ وہ زندہ ہے اور آزاد، تارینہ ہارڈو نے بتایا. میں نے سکون کی گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر لی. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر سے کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو. بڑے عرصے کے بعد میں نے خود کو اس قدر ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا. مسرت کی لہریں میرے پورے بدن میں گردش کر رہی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ بلا کر تقدیر مجھ پر مہربان ہونا شروع ہو ہی گئی. مجھے اپنی جدوجہد کا پھل ملنے کے آثار نظر آنے لگے تھے. پہلے اولی باور نے تہذیب کے فرار کی نیک خبر سنائی تھی اور اب تارینہ ہارڈو نے اس خبر کی تصدیق کر دی تھی، ورنہ اولی باور کی بات مشکوک ہی رہتی. ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں تارینہ ہارڈو کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں آ گیا. تارینہ پہلے ہی کی طرح پرکشش اور شگفتہ نظر آ رہی تھی. بیٹھو تارینہ. خوابگاہ میں پہنچ کر میں نے تارینہ سے کہا. وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی. یہاں کب سے ہو علی؟ اس نے پوچھا. میں کل ہی یہاں پہنچا ہوں، لیکن کچھ روز قبل میں نے یہاں طویل قیام کیا تھا. اوہو، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے. معلوم نہیں تارینہ تمہیں دیگر حالات کا بھی علم ہے یا نہیں، لیکن میں اس دوران بڑی الجھنوں میں گرفتار رہا ہوں اور بڑے نامساعد حالات سے گزرا ہوں. تہذیب مالک ایکس میرے لیے ایک بھولی بسری داستان بن گئی ہے. اگر تم یہ بتا سکو کہ وہ اس وقت کہاں ہے تو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا. میں نے تم سے کہا تھا نا علی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے. یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ آزاد ہے اور اس نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے. پیغام تمہیں کہاں سے موصول ہوا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا. میں اس بات سے لاعلم ہوں، تارینہ نے کہا. مسٹر آئین شلائر کے دفتر میں ایک بند لفافہ موصول ہوا جس پر میرا اور آئین شلائر کا نام تحریر تھا. لفافے پر نہ تو ڈاک کا کوئی ٹکٹ تھا اور نہ ہی بھیجنے والے نے اپنا نام لکھا تھا، لہذا میں اس کے بارے میں کچھ اندازہ نہ ہو سکا. لفافہ کھولا گیا تو اس میں سے 2 پرچے برآمد ہوئے. ایک میرے اور مسٹر آئین شلائر کے نام تھا اور دوسرا تمہارے نام. ان خطوط کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ لفافہ تہذیب مالک ایکس نے بھجوایا تھا. تارینہ ہارڈو نے خاکی رنگ کا ایک مضبوط لفافہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا. میں نے بھی صبری سے لفافہ اٹھایا اور اس میں رکھے ہوئے کاغذات نکال لیے. پہلے میں نے وہ خط پڑھا جو تارینہ ہارڈو اور آئین شلائر کے نام لکھا تھا. ڈیئر تارینہ ہارڈو اور محترم مسٹر آئین شلائر، علی یار خان نے جن افراد پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اس میں آپ دونوں سرے فہرست ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے ذریعے علی یار خان کو خط بھجوا رہی ہوں. میری کہانی بہت طویل ہے جسے تحریر کر کے میں آپ لوگوں کو بور نہیں کرنا چاہتی. مختصر یوں سمجھ لیں کہ علی یار خان کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو کہ میں زندہ ہوں، مگر میں خدا کے فضل و کرم سے نہ صرف زندہ ہوں بلکہ ان موذیوں کے چنگل سے بھی آزاد نکل آئی ہوں جنہوں نے مجھے زندہ درگور کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. میں نے علی یار خان کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر محدود وسائل کے باعث مجھے کامیابی نہیں ہو سکی. میں ان کی تلاش جاری رکھتی، لیکن اتفاقاً ایک ایسی بات میرے علم میں آ گئی جس کے باعث مجھے ان کی تلاش روکنا پڑی.
سب جانتے ہیں کہ علی یار خان نے اپنی زندگی کی تمام دلچسپیاں روک کر خود کو ایک مشن کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ مجھ پر بھی لازم ہے کہ اگر ان کے مشن سے متعلق کوئی بات میرے علم میں آئے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ میں ان کے دشمنوں کی راہوں پر ہوں اور دوسرے خط میں جو علی یار خان کے نام ہے میں نے اس سازش کا انکشاف کیا ہے جو اتفاقاً ہی میرے علم میں آ گئی ہے۔ آپ چاہیں تو اس خط کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خط جلد از جلد علی یار خان تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے وسائل سے انہیں تلاش کر کے یہ خط ان تک پہنچا دیں گے۔ شکریہ، مخلص تہذیب مالک ایکس۔ ایک عرصے بعد تہذیب کی خبر ملنے اور اس کی خیریت کا علم ہونے پر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تارینہ ہاڑو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کیا تم واقعی تہذیب کو مردہ سمجھتے تھے علی؟ تارینہ نے پوچھا۔ ابھی میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا تارینہ، میں نے کہا، لیکن یہ بات سن لو کہ تم نے آج تک مجھ پر جتنے احسانات کیے ہیں ان میں یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ تارینہ کے ہونٹوں سے یک لخت مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ چند لمحے وہ خالیت ذہنی کے انداز میں مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے دوسرا خط نکال لیا جو کئی صفحات پر مشتمل خاصا طویل خط تھا۔ تہذیب نے بڑے جذباتی انداز میں مجھے مخاطب کیا تھا۔ زندگی سے زیادہ عزیز علی یار خان، شاید اب تک تمہیں میری موت کا یقین آ چکا ہوگا، لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں۔ میں تمہیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہیں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہمارے خلاف یہ سازش اولی بابر کی تیار کردہ تھی۔ اس نے ایک تیر سے کئی شکار کیے تھے۔ وہ تمہیں ذہنی صدمہ پہنچا کر نہ صرف ماضی کی ناکامیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا بلکہ تمہیں فلسطینیوں سے بدزن بھی کرنا چاہتا تھا۔ بعد میں میرے ذریعے تمہیں بلیک میل کرنا بھی اس کے پلان میں شامل تھا۔ مجھے بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک طویل بحری سفر کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اولی بابر کے آدمی مجھے کہاں کہاں گھماتے پھرے۔ اسی قید کے دوران اس کے کئی منصوبے میرے علم میں آئے، لیکن ظاہر ہے میں کوئی فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ایک بار میں نے ان کی قید سے فرار ہونے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آخرکار مجھے امریکہ پہنچا دیا گیا۔ امریکہ میں مجھے جس جگہ رکھا گیا وہاں ایک پورا خاندان میرا نگراں تھا۔ ان میں ایک بوڑھی خاتون، 2 نوجوان لڑکیاں، 3 جوان العمر افراد اور ایک معمر شخص شامل تھا۔ ان لوگوں میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ وہاں ایک خاندان کی حیثیت سے رہ رہے تھے اور وہ سب کے سب اولی بابر کی طرح موساد کے ایجنٹ تھے۔ انہیں سختی سے میری نگرانی کرنے کی ہدایت کی گئی تھی اور وہ اپنا یہ فرض بخوبی ادا کر رہے تھے۔ میں کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح ان کے چنگل سے نکل جاؤں، لیکن وہ سب مسلح اور الرٹ رہتے۔ میری نگرانی کرنے کے لیے انہوں نے باریاں مقرر کر رکھی تھیں اور عام طور پر وہ یکجا نہیں ہوتے تھے، منتشر رہتے تھے، اس لیے وہاں سے فرار ہونا بہت مشکل تھا۔ اگر میں ان میں سے کسی ایک کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتی تو دوسرے لوگ مل کر میری ٹکا بوٹی کر ڈالتے۔ وہ صرف کھانے کی میز پر یکجا ہوتے تھے۔ اس چیز کو ذہن پر رکھ کر میں نے منصوبے بندی شروع کر دی اور آخر ایک روز مجھے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ گرین پول کی ایک ایسی رکن جس پر ایک زمانے میں گرین پول مکمل اعتماد کرتی تھی، اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئی تھی۔ میں منصوبے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، بس یہ سمجھ لو کہ ایک روز میں نے ان سب کو اس وقت ہلاک کر دیا جب وہ کھانے کا پہلا نوالا بھی منہ میں نہیں رکھ پائے تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کی لاشیں نظر آتش کر دی۔ وہاں سے فرار ہونے کے بعد امریکہ سے نکلنا میرے لیے بڑا کٹھن مرحلہ ثابت ہوا، لیکن آخرکار میں اس میں بھی کامیاب ہو ہی گئی۔ امریکہ سے نکلنے کے بعد میں نے تمہیں تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اولی بابر کے خوف سے میں نے کسی پر اپنی شخصیت ظاہر نہیں کی۔ تمہاری تلاش میں ناکام ہونے کے بعد مجبوراً میں یہ خط تحریر کر رہی ہوں جو میں مسٹر آئن شلائر اور تارینہ ہاڑو کے توسط سے تم تک پہنچوانے کی کوشش کروں گی۔ میں خود تمہاری تلاش جاری رکھتی، لیکن اب میں اپنی توجہ اس سازش پر مرکوز کر رہی ہوں جو اولی بابر کر رہا ہے اور جو اتفاق کے تحت میرے علم میں آئی ہے۔ ممکن ہے میرا خط بر وقت تم تک پہنچ جائے اور تم بر وقت اسی منصوبے سے آگاہ ہو جاؤ جو اولی بابر نے تیار کیا ہے۔ اس منصوبے کی تفصیلات یہ ہیں کہ افریقہ میں شی گورائے نامی ایک ریاست ہے جو 100% اسرائیلی مفادات کی حامی ہے۔ شی گورائے کا سربراہ جنرل بیل در حقیقت اسرائیلی حکومت کا پٹھو ہے اور اسرائیلی حکومت ہی اسے برسرے اقتدار لائی ہے، لہذا وہاں سے اسرائیل کے لیے کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ گوٹے ہل سے والٹو موبائل کی حکومت ختم ہونے کے بعد چونکہ اسرائیل کے ہاتھوں سے ایک اہم علاقہ نکل گیا ہے، لہذا شی گورائے کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ شی گورائے کے مشرق میں جو سمندر ہے وہاں اسرائیلی حکومت کا تیار کردہ ایک جنگی جہاز لنگر انداز ہے۔ یہ جنگی جہاز مکمل طور پر اولی بابر کے کنٹرول میں ہے۔ لائن آف کروزل میں تمہارے ہاتھوں ناکامی اٹھانے کے بعد لائن آف کروزل کی فیکٹریوں میں اسلحے کی تیاری روکنے کی ناکام کوششوں کے بعد
اولی بابر اس سازش میں مصروف ہو گیا ہے کہ وہاں تیار ہونے والا اسلحہ عرب ممالک کو نہ پہنچنے پائے۔ لائن آف کروزل میں اسلحے کی پہلی کھیپ تیار ہو چکی ہے جو کسی بھی وقت جہازوں پر بار کر کے ایک مسلم ملک کے لیے روانہ کر دی جائے۔ اسرائیلی حکومت اس پہلی مرحلے پر عربوں کو ناکامی سے ہمکنار کر دینا چاہتی ہے، چنانچہ یہ خوفناک جہاز جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے اسلحہ لے جانے والے جہازوں کو روکے گا اور انہیں قابو میں کرنے کی کوشش کرے گا، اور کوششیں کی جائے گی کہ اسلحہ اسرائیل پہنچا دیا جائے۔ اگر وہ اس کوشش میں ناکام ہو گیا تو ان جہازوں کو غرقاب کر دیا جائے گا۔ اس جہاز کا کنٹرول مکمل طور پر اولی باورڈ کے ہاتھ میں ہے۔ شاید اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے یہ اس کی آخری کوشش ہے۔ اسلحے کی فراہمی کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایک اور اہم کڑی جزیرہ نکورو ہے۔ یہ جزیرہ شیخ رائے کے مغرب میں ہے جہاں سے ان جہازوں کی آمد کے بارے میں اطلاعات فراہم کی جاتی ہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ لائن آف کروزل سے چند اہم افراد اغوا کر کے ان کے ڈپلیکیٹ وہاں بھیج دیے گئے ہیں اور ان اغوا شدہ افراد کو جزیرہ نکورو میں قید کر دیا گیا ہے۔ اگر تم تک یہ معلومات بر وقت پہنچ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے اپنی سی کوشش کروں گی ہی۔ اپنے بارے میں فی الوقت یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ میں کہاں ہوں گی اور کیا کروں گی، لیکن ممکن ہے کہ اس کارروائی کے دوران ہی کہیں تم سے ملاقات ہو جائے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ صرف تمہاری تہذیب مالک ایکس۔ تہذیب مالک ایکس کا خط پڑھ کر میں سکتے کے سی عالم میں بیٹھا رہ گیا۔ تہذیب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے اس منصوبے کی اطلاع بہت بر وقت ملی تھی، اگرچہ بہت سی باتیں میرے علم میں بھی تھی، مگر ان کے اصل مقصد سے بے خبر تھا۔ اولی باور نے نہایت چالاکی سے اصل معاملہ گول کر کے ہمیں سارڈان کی پہاڑیوں کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ جنرل ٹیرس سرنگوں کے معاملے میں اولی باور کی بکواس سے مطمئن نہیں تھا۔ میں بھی شکوک و شبہات کا شکار تھا، لیکن تہذیب مالک ایکس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تھا۔ خدا جانے اس نے کس طرح یہ معلومات حاصل کی ہوں گی، اس کی زندگی کتنی بار خطرے میں پڑی ہوگی۔ اتنی خوفناک معلومات آسانی سے تو نہیں حاصل ہو سکتی تھی۔ یہ کسی معمولی اعصاب والے شخص کے بس کا روگ بالکل بھی نہیں تھا۔ ایسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر قدم پر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ سوچتے ہوئے فخر کا سا احساس ہوا۔ میں نے تہذیب مالک ایکس کو اپنی شریک حیات کے طور پر منتخب کیا تھا، اور بلا شبہ اس میں وہ ساری خوبیاں موجود تھی جو مجھ جیسے شخص کی شریک حیات میں ہونا ضروری تھی۔ میں نے سامنے بیٹھی تارینا ہاڈو کو دیکھا۔ اس کا چہرہ پریشانی کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے مسکراتے دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگی۔ اس خط نے تم پر بہت اچھا اثر ڈالا ہے علی، میں بہت خوش ہوں، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے احسانات کا صلہ کیسے ادا کروں گا، میں نے اس سے کہا۔ تارینا ہنس پڑی۔ دنیا میں کوئی شخص بھی بے غرض نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کے پس پردہ اس کی اپنی غرض ضرور کار فرما ہوتی ہے۔ تمہارے لیے میں نے اگر کچھ کیا ہے تو تم اسے ہرگز میرا احسان مت سمجھو۔ میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی تارینا، میں نے بے بسی سے کہا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے بے غرضی تو کیا ہے، یہ تو تمہارا نقطۂ نظر ہے اور کوئی شخص بھی یہی سمجھے گا، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی۔ میں الجھن زدہ انداز میں تارینا ہاڈو کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کتنی بے باکی سے اپنے بے غرض ہونے کا انکار کر رہی تھی۔ یہ جرت اور بے باکی اسی کا حصہ تھی، ورنہ میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا تھا جو دوسروں سے اپنی غرض کے تحت تعلقات رکھتے ہیں مگر اس کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اپنی بے خوفی کا اعلان تو بے بانگ کرتے ہیں، لیکن دراصل اندر سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ فارمولہ تسلیم کر لیا جائے کہ اپنی بے خوفی کا بہت زور سے اعلان کرنے والا دراصل اندر سے خوفزدہ ہوتا ہے، تو کیا اسی فارمولے کے تحت یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے بے غرض نہ ہونے کا بہت زور سے اعلان کرنے والی تارینا ہاڈو اندر سے بالکل بے غرض تھی؟ میں نے یہ سب کچھ سوچا ضرور، مگر اس سے نہیں کہا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ مسکرائی۔ تم چاہے مجھ سے جتنا بھی اجتناب کرو، لیکن میں تم سے تمہاری توجہ نہیں مانگتی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے تمہارا کام کرنے کی خاطر اتنی تگ و دو کی ہے۔ اتنی کاوش اگر میرے دل میں کسی ایسے شخص کے لیے ہوتی جس کے لیے میرے دل میں یا تو سرے سے کوئی جذبہ ہی نہ ہوتا، یا اگر کوئی جذبہ ہوتا بھی تو وہ منفی جذبہ ہوتا، اور میں اس کے باوجود بھی اس کا کوئی کام کر دیتی، تو بے شک میں خود کو بے غرض بھی کہہ لیتی اور یہ بھی تسلیم کر لیتی کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جب میں نے اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے کیا ہے تو میں اس احسان کا تمہارے سر تھوپنے کی کوشش کیوں کروں؟ نہیں علی یار خان، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اگر خود نہیں تو کم از کم دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ میں نہ تو خود دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہوں اور نہ ہی دوسروں کو دھوکے میں رکھنا مجھے پسند ہے۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا، اور میں اس وقت ان کی اقسام پر گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اوہ، میں معافی چاہتی ہوں علی،
तारीना गड़बड़ा कर बोली। मैं तुम्हें यह बताना तो भूल ही गई कि मौजूदा मुहिम के लिए मिस्टर आइन शलायर ने तुम्हें हर किस्म के ताउन की पेशकश की है। ये कहने की जरूरत नहीं थी तारीना, मुझे जब भी जरूरत हुई मैं उन्हें जरूर रहमत दूंगा, लेकिन इस वक्त उनकी जरूरत नहीं, और उसकी वजह यह है कि ओली बाबर की बेटी लकी मेरे कब्जे में है। मैंने कहा और फिर बैरूत से रवाना होने से लेकर अब तक के सारे हालात मुख्तसर उसे बता दिए। ओहो, इसका मतलब तो ये हुआ कि ओली बाबर इस वक्त तुम्हारे सामने दुम भी नहीं मार सकता, तारीना ने जोशीले अंदाज में कहा। हाँ, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी है। इतनी दबी हुई पोजीशन में भी उसने अपने असल मकसद की तरफ से हमारी तवज्जो उठाने की कोशिश की, और अगर तुम बर वक्त मुझ तक ना पहुंच गई होती तो उसने तो हमें अपने जाल में फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बज़ाहिर तो यही महसूस होता है कि वो हमें धोखे में रखकर अपना काम कर जाता, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। जनरल टेरेस मेरे साथ ताउन कर रहा है। मुझे यकीन है कि मैं ओली बाबर का मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचने दूंगा। ठीक है, अगर तुम ये समझते हो कि अपनी कोशिशों से उसके मंसूबे को नाकाम बना दोगे तो मैं भी मुतमईन हूँ। मेरे लिए कोई हिदायत, अगर तहजीब तक तुम पहुंच जाओ तो उसे रोके रखना। इस मुहिम से फुर्सत पाते ही मैं तुमसे राब्ता कायम करूंगा। ठीक है अली यार खान, तारीना आडू ने उठते हुए कहा। अब मुझे इजाजत दो। इतनी जल्दी? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है और मेरे जिम्मे और भी बहुत से काम है, तुम तो जानते ही हो। क्या जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन से भी नहीं मिलोगी? मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लेना। मुझे उसका इस तरह वापस जाना अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने उसे रोकने के लिए इसरार नहीं किया। उसे महल के बैरूनी दरवाजे तक छोड़कर मैं दोबारा अपनी ख्वाबगाह में वापस आ गया। दोपहर के खाने तक मैंने तहजीब का खत दर्जनों बार पढ़ा, तब जाकर कहीं मुझे सुकून कुछ महसूस हुआ। खाने की मेज पर जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन ने तारीना आडू को मौजूद ना पाकर उसके बारे में पूछा, और जब मैंने उन्हें बताया कि वो वापस जा चुकी है तो वो दोनों हैरान रह गए। ये तो अदाबे मेजबानी के खिलाफ है। कैथी ब्राउन ने नाराज होकर कहा, तुमने उसे इतनी जल्दी वापस क्यों चला जाने दिया? हाँ, और वो हमसे मिले बगैर ही चली गई, जनरल टेरेस ने कहा। उसके अंदाज में भी खफगी थी। वो खुद भी आप लोगों से मिले बगैर वापस जाने पर परेशान थी, लेकिन अपनी मसरूफियत के बायस वो रुक भी नहीं सकती थी। मैंने तारीना आडू की सफाई पेश की। खैर कोई बात नहीं, जनरल टेरेस ने कहा, लेकिन उसके इस तरह वापस जाने से अंदाजा होता है कि वो किसी खास काम से तुम्हारे पास आई थी। हाँ जनरल, मैंने कहा, और तहजीब मालिक एक्स का खत निकाल कर उसके सामने रख दिया। कैथी ब्राउन भी खत पर झुक गई। मैं न कहता था कि मुझे ओली बाबर की बात पर यकीन नहीं है। खत पढ़ने के बाद जनरल टेरेस ने कहा, लेकिन खत में जिस जजीरे का जिक्र किया गया है, क्या ये वही जजीरा है जहाँ से फरार होकर तुम यहाँ पहुंचे हो? यकीनन, मैंने कहा, और उसका नाम जजीरा एनकोरू है। तो फिर अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? ओली बाबर हमारे बस में है, उसे राय रास्त पर लाना पड़ेगा। इस वक्त वो हमारी मर्जी के मुताबिक काम करने पर मजबूर है, लेकिन तुम मुझे इस मामले से अलग नहीं रखोगे, जनरल टेरेस ने कहा। ओली बाबर से तुम मेरी मौजूदगी में गुफ्तगू करोगे। अगर तुम्हारी यही मर्जी है जनरल टेरेस, तो इत्मीनान रखो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन देखना ये है कि ओली बाबर कब हमसे राब्ता कायम करता है। हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। खाने के फौरन बाद ही जनरल टेरेस को ओली बाबर का पैगाम मौसूल हुआ कि वो गोटे हिल आना चाहता है। जनरल ने उसे फौरन ही आने की दावत दे दी। शाम 5 बजे ओली बाबर का हेलीकॉप्टर जनरल टेरेस के महल में उतरा। मेरी हदायत के मुताबिक महल में लाने से कबल उसकी जामा तलाशी ली गई, मगर उसके पास से कोई काबिल एतराज चीज बरामद नहीं हुई। ओली बाबर बहुत निढाल नजर आ रहा था। उसकी आंखें सुर्ख और पपोटे भारी हो रहे थे। उसने ना तो मुझसे हाथ मिलाया और ना ही जनरल टेरेस से मुसाफा किया। वो आते ही एक कुर्सी पर ढेर हो गया। मैं बवजह मजबूरी यहाँ आया हूँ, उसने जख्मी लहजे में कहा, वरना मैं खुद को दोस्तों के दरमियान नहीं पाता। तुमसे किसने कह दिया है कि तुम दोस्तों के दरमियान तसव्वुर करो? मैंने तलख लहजे में जवाब दिया। तुमने अच्छा इंसान होने का सबूत नहीं दिया अली यार खान। लकी आवर्ड के बारे में सुनकर मेरी अपाहज बीवी पर दिल का शदीद दौरा पड़ा है और वो हॉस्पिटल में दाखिल है। जो कुछ तुमने बोया ओली बाबर, उसके काटने का वक्त आ गया है। अगर तुमने तहजीब को अगवा करके पहल ना की होती तो आज तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ता। ओली बाबर ने आंखें बंद कर ली और बेजान से अंदाज में कुर्सी की पुश से टिक गया। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोली और भर्राई हुई आवाज में कहा, मुझे काफी पिलाओ, मैं शदीद नकात महसूस कर रहा हूँ। मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है जो तुम्हें मैं दिखाने लाया हूँ। उसने डॉक्टर की रिपोर्ट मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने रिपोर्ट उससे लेकर पढ़ी। डॉक्टर ने वादे तौर पर लिखा था कि अगर लकी हावर्ड मिसेस हावर्ड के पास न पहुंची तो उन पर दिल का दूसरा दौरा पड़ सकता है जो जानलेवा साबित होगा। चुनांचे मिसेस हावर्ड की जान बचाने के लिए लकी की बाजियाबी इंतहाई जरूरी है।
اگر اس رپورٹ کی بنیاد بنا کر تم لکی کی واپسی چاہتے ہو تو یہ ناممکن ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو ڈاکٹر کا خیال ہے کہ مسز ہاورڈ کی جان بچانے کے لیے لکی ہاورڈ ضروری ہے۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ تم خود جوڑ توڑ کے ماہر ہو، میک اپ کرنے کے فن میں بھی ماہر ہو۔ تم کسی بھی لڑکی کو لکی ہاورڈ کے میک اپ میں مسز ہاورڈ سے ملوا سکتے ہو۔ تم جیسے ماہر کے لیے تو یہ بڑی معمولی سی بات ہے۔ جب تم ایک اجنبی لڑکی کو تہذیب مالک ایکس کی حیثیت میں دلہن بنا کر پیش کر سکتے ہو تو یہ کام تو تمہارے لیے مشکل ہی نہیں اولیو ہاورڈ، تم مجھے اخلاقیات کا درس دینے کی بجائے اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ میں تم سے کوئی رعایت طلب نہیں کر رہا علی یار خان، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں بہت جلد تم سے دوبارہ ملاقات کروں گا۔ دیکھ لو میں کتنی جلدی تمہارے سامنے واپس آ گیا ہوں۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو میں وطن پرست ہوں اور یہودی منصوبوں کی تکمیل چاہتا ہوں۔ پہلے میرا خاندان ہے، اس کے بعد وطن ہے۔ بات اگر میرے گھرانے کی آ جائے تو میں وطن پرستی چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں تم سے کوئی بھی سودے بازی کرنے کو تیار ہوں۔ میری یہاں آمد خفیہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ یہودی ایک مکار قوم ہے اولیو ہاورڈ، اور تم اس قوم کی نمائندہ شخصیت ہو۔ پتہ نہیں تم عبادت کرتے وقت خدا سے بھی مخلص ہوتے ہو یا نہیں۔ لکی ہاورڈ کی وجہ سے میں اس وقت سب کچھ برداشت کرنے کے لیے مجبور ہوں، لیکن یاد رکھو اس کے بعد میں تم سے کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ شکریہ، تم نے کوئی بات تو ایسی کی جس سے مکاری کی بو نہیں آ رہی، میں نے بدائیہ انداز میں کہا۔ میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں علی یار خان۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا خاندان پہلے ہے اور وطن کی اہمیت ثانوی ہے۔ اگر میں تم سے کہوں کہ لکی ہاورڈ کی واپسی کے عوض سارڈان کی پہاڑیوں سے پلیٹینیم نکالنے کا خیال روک دو تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ جنرل ٹیرس کے علم میں آ جانے کی وجہ سے اس منصوبے پر تو ویسے بھی عمل درآمد کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اولیو ہاورڈ نے یہ سمجھ کر کہ میں لکی کو رہا کرنے پر آمادہ ہو گیا ہوں اپنے لہجے میں بھرپور خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لکی کی رہائی کے عوض تم مجھ سے کوئی بڑا مطالبہ بھی کر سکتے ہو، مثلاً اسلحے کی اس پہلی کھیپ کی بات کرو جس کے ہتھیانے کے تم چکروں میں ہو۔ میرے الفاظ اولیو ہاورڈ کے اعصاب پر بم کے دھماکے کی طرح اثر انداز ہوئے۔ وہ کرسی سے بری طرح اچھل پڑا، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ سازش میں نے تیار نہیں کی۔ تم نے پھر اڑنے کی کوشش کی۔ نہیں، اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پلان موساد کے سربراہ کا ہے اور عمل کمیٹی 4 افراد پر مشتمل ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے پھنسی آواز میں کہا۔ صرف ہاں یا نہ میں جواب دو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم اس اسلحے کے چکر میں ہو یا نہیں؟ کیا مزید گفتگو کے لیے کسی اور وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا؟ اولیو ہاورڈ نے مردہ سی آواز میں کہا، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ تمہیں آئندہ ملاقات کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے تمہاری مجھ سے اگلی ملاقات آئندہ ماہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے پورے 1 سال تک تم سے ملاقات کا وقت نہ مل سکے۔ اولیو ہاورڈ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگا اور سر جھکا لیا اس نے۔ تم اس وقت مجھ پر حاوی ہو، ظاہر ہے مجھے تمہاری بات ماننا ہی پڑے گی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اصل مسئلہ اسلحے کی اسی پہلی کھیپ کا ہے جو لائن آف کروزل سے عنقریب روانہ ہونے والی ہے۔ اب تمہارے سامنے میں 2 صورتیں رکھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ میں خود ہی اس سلسلے میں کام کروں اور اسلحے کی فراہمی کو یقینی بنا دوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کام میں تم بھی مجھ سے تعاون کرو۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کون سی صورت بہتر رہے گی، لیکن یہ خیال رہے کہ پہلی صورت منتخب کرنے کے نتیجے میں تمہیں لکی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ میں دوسری صورت کا انتخاب کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ میں جانتا تھا تم بہت ذہین آدمی ہو، اب شروع ہو جاؤ۔ کہاں سے شروع کروں؟ اولیو ہاورڈ نے بے بسی سے کہا۔ کمال ہے اولیو ہاورڈ، پوری سازش تمہاری تیار کردہ ہے اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کہاں سے شروع کروں؟ 4 افراد کے نام بتاؤ۔ موشی اولیوس، ایو ڈینل، جنرل اوکینو اور چوتھا فرد میں خود ہوں۔ بقیہ 3 افراد کہاں ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ موشی اولیوس صرف بیرونی معاملات کے نگراں ہے، وہ امریکہ میں ہے۔ ڈینل اور جنرل اوکینو، ہاورڈ رکو مت، بولتے رہو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ وہ لمبارڈو میں ہے۔ کس حیثیت سے؟ ان میں سے ایک ابو آتم اور دوسرا مسعود طلح کی حیثیت میں ہے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میں نے اپنی حالت کو تیزی سے سنبھالا۔ یہ دونوں افراد کب سے لمبارڈو میں ہیں؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تقریباً 1 ماہ سے، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ اور اصل لوگ کہاں ہیں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے پوچھا۔ انہیں اغوا کر کے جزیرہ انکورو پر قید کر رکھا گیا ہے۔ ابو آتم اور مسعود طلح کی زندگی کی خبر سن کر ذرا جان میں جان آئی، ورنہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اور کتنے افراد اغوا کیے ہیں؟ میں نے رکے بغیر سوال کیا۔ کل 14 افراد کو اغوا کیا گیا ہے، اولیو ہاورڈ نے بتایا۔ ان کی تفصیل بھی بتاؤ، میں نے اس سے کہا۔ ان لوگوں کا تعلق اس بحری جہاز کے عملے سے ہے جو اسلحہ لے کر روانہ ہوگا۔ اب پورا پروگرام بتا جاؤ ڈیئر اولیو ہاورڈ۔ اسلحہ جہاز پر بار ہو چکا ہے، ضروری امور طے ہو رہے ہیں۔
ابو آدم اور مسعود طلحہ کی سرگردگی میں جہاز ایک عرب ملک کے لیے اسلحہ لے کر روانہ ہوگا، لیکن راستے میں جہاز کا رخ تبدیل کر دیا جائے گا اور جہاز انکورو پہنچ جائے گا، جہاں اس کا اسلحہ اسرائیلی جہاز پر منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ اسرائیلی جہاز اسلحہ لے کر اسرائیل روانہ ہو جائے گا، اس کے بعد اغوا شدگان کو اصل جہاز پر منتقل کر دیا جائے گا اور بیچ سمندر میں اسرائیلی طیارے اس جہاز پر بمباری کر کے اسے غرق کر دیں گے۔ جنرل ٹیرس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ عمدہ منصوبہ تھا اولی ہاورڈ، میں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن افسوس کہ یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ میں کیا بتاؤں؟ اولی ہاورڈ نے حیران ہو کر کہا، میں نے تو اپنی ساری معلومات تمہیں منتقل کر دی، اب جو تم کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ تم اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرو گے۔ میں نے اس سے کہا، اس بار تم اربوں کے لیے کام کرو گے اور مجھے یقین ہے کہ یہ تجربہ تمہارے لیے بہت دلچسپ ہوگا۔ یہ سراسر زیادتی ہے، اس نے احتجاجی انداز میں کہا، گویا تمہیں لکی کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، اتنی سخت گیری کا مظاہرہ مت کرو علی، خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو کہ ایسی خراب ذہنی کیفیت میں کوئی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے؟ میں نے جنرل ٹیرس کی طرف دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے جنرل؟ اس کی بات مان لی جائے، میں ہر طرح کے تعاون کرنے کے لیے تم سے تیار ہوں، مگر کوئی منصوبہ بنانے کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، کل صبح تک میں خود ہی کوئی منصوبہ تیار کر لوں گا، لیکن یاد رکھو تمہیں ہر مرحلے پر ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اولی ہاورڈ نے کہا۔ اولی ہاورڈ اگلی صبح آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ تم نے حیرت انگیز طور پر اس شخص کو اپنے قابو میں کیا ہے، کیتھی براؤن نے کہا۔ وہ انتہائی عیار آدمی ہے اور میں کسی حال میں بھی اس پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتا، میں نے اس سے کہا۔ وہ احمق بھی نہیں ہے، جنرل ٹیرس بولا، جب تک اس کی بیٹی تمہارے قبضے میں ہے وہ تمہارے سامنے چوں بھی نہیں کرے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، میں نے طویل سانس لے کر کہا اور پھر ان دونوں سے اجازت لے کر خوابگاہ میں آ گیا۔ رات کا بیشتر حصہ میں نے جاگ کر گزارا اور جب میں سویا تو میرے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب پا چکا تھا۔ تم کوئی منصوبہ بنانے میں کامیاب ہوئے علی؟ صبح ناشتے کی میز پر جنرل ٹیرس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں جنرل، میں نے کہا، میں نے منصوبہ تو بنا لیا ہے، لیکن یہ منصوبہ کئی مرحلوں میں مکمل ہوگا۔ تم مجھے پہلے مرحلے کی تفصیل بتاؤ، جنرل ٹیرس بولا۔ پہلے مرحلے میں ہمیں جزیرہ انکورو پر قبضہ کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ انکورو ہمارے مکمل تسلط میں آ جائے، کیونکہ ان لوگوں کی پلاننگ میں انکورو کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بہت عمدہ خیال ہے، لیکن انکورو پر قبضہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ جنرل ٹیرس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے لیے مجھے 50 ایسے فوجیوں کی ضرورت ہوگی جو ہر کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایسے 50 فوجی مہیا کر دوں گا۔ پھر اولی ہاورڈ ان فوجیوں کو مزدوروں کی حیثیت سے خود انکورو تک پہنچائے گا، تاکہ جب اغوا شدگان جہاز وہاں پہنچے تو اس پر اسلحہ تیز رفتاری سے ان لوڈ کر کے دوسرے جہاز پر لوڈ کیا جا سکے۔ یہ فوجی مزدوروں کے بیس میں ہوں گے مگر اسلحے سے لیس ہوں گے، اور یہ اسلحہ انہیں چھپا کر لے جانا ہوگا۔ اولی ہاورڈ ان کے سارے انتظامات کرے گا، بشرطے کہ اولی ہاورڈ اس انداز میں کام کرنے پر رضامند ہو جائے۔ جنرل نے کہا، اسے رضامند ہونا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، جس کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ تم نے 50 فوجیوں کا بندوبست کرنے کے لیے کہا ہے، میں یوں کرتا ہوں کہ 46 فوجی اور انہیں کمانڈ کرنے کے لیے 4 افسروں کا انتخاب بھی کر لیتا ہوں۔ وہ سب تمہاری ہدایت کے تحت کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر رہے گا، میں نے کہا، اور جنرل ٹیرس انتظامات کرنے چلا گیا۔ دن کے 2 بجے جنرل ٹیرس نے اطلاع دی کہ اس نے تمام انتظامات کر لی ہیں، اب اولی ہاورڈ کو بلوانے کا کام باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا، وہ شام کے 7 بجے یہاں آئے گا، جنرل ٹیرس نے بتایا۔ بس، تو اب اس سے بات کرنے کے بعد مزید تفصیلات طے ہوں گی۔ شام 7 بجے اولی ہاورڈ ہمارے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا، وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے تم سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئے، میں نے اس سے کہا۔ جب صورتحال قابو سے باہر ہو جائے تو حالات سے سمجھوتا کر لینا چاہیے، اولی ہاورڈ نے کہا۔ میں نے بہت سوچا مگر ایسی کوئی تدبیر نظر نہیں آئی جس پر عمل کر کے میں لکی کو تمہارے چنگل سے چھڑا سکوں۔ واحد صورت یہی ہے کہ میں تم سے تعاون کروں، اور میں نے اسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے اولی ہاورڈ، لکی سمیت اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ تم نے اگر کوئی منصوبہ بنا لیا ہے علی تو مجھے اس سے آگاہ کر دو، تاکہ اس کے قابل عمل ہونے کا جائزہ لیا جا سکے، یا اگر اس میں کسی ترمیم کی ضرورت ہو تو اس پر بھی غور کر لیں۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ اسلحے کا جہاز انکورو تک کتنے دن میں پہنچے گا؟ جہاز کی آمد میں 5 روز باقی رہ گئے ہیں، اولی ہاورڈ نے کہا۔ گویا 5 روز بعد جہاز انکورو پہنچ جائے گا۔ ہاں، آج سے 5ویں روز جہاز انکورو پہنچ جائے گا۔ یہ حتمی پروگرام ہے یا اس میں کسی تبدیلی کا بھی امکان ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں، یہ حتمی پروگرام ہے اور اس میں کسی رد و بدل کی توقع نہیں ہے۔ اس وقت جزیرہ انکورو پر کل کتنے افراد موجود ہیں؟ اس وقت تو وہاں کل 23 افراد ہیں۔
5 अफराद मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में मौजूद नहीं है। परसों तक वो भी वापस पहुंच जाएंगे तो कुल अफराद 28 हो जाएंगे। अनकोरू में कुछ लोग कैद भी हैं, तो उनकी तादाद कितनी है? जजीरे में 16 अफराद कैदी हैं, ओली बावड़ ने जवाब दिया। गोया असला परवाज जहाज से 16 अफराद भी आ रहे हैं या इस तादाद में इजाफे का भी इम्कान है। आखिरी वक्त में अगर कोई तब्दीली हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, वरना मुकर्रर 16 अफराद ही जहाज को लेकर सफर करेंगे। और अगर आखिरी वक्त में उस तादाद में इजाफा कर दिया गया तो तुम क्या करोगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओली बावड़ ने कहा। अगर अमले में कुछ अफराद का इजाफा किया गया तो रास्ते में हमारे आदमी उन्हें अपने काबू में कर लेंगे। जहाज पर एक भी फाजिल आदमी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वरना हमारा मंसूबा खटाई में पड़ जाएगा। क्या डैनियल और ओकिनो से तुम्हारा राब्ता है? हर वक्त रहता है। अभी 2 घंटे कबल उन्होंने ट्रांसमीटर पर मुझे सब कुछ ओके होने की इत्तला दी है। अंकुरों तक जहाज का सफर कितना तवील होगा? मैंने उससे पूछा। सिर्फ 48 घंटे का सफर है। असल सफर तो कम है, लेकिन चूंकि इब्तिदा में ये जाहिर किया जाएगा कि जहाज अपनी असल मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सफर जरा तवील हो जाएगा। जहाज से असला लोड करने का काम वही 28 अफराद अंजाम देंगे जो जजीरे पर मौजूद होंगे। हाँ, ओली बावड़ ने कहा। इसके अलावा जहाज पर मौजूद 16 अफराद भी उनका हाथ बटाने के लिए मौजूद होंगे। ये सारा काम तुम्हारी निगरानी में होगा। जाहिर है इस मुहिम का इंचार्ज मैं हूँ, और वो जंगी जहाज जिस पर तुम्हारे आदमी मौजूद हैं वो पहले से वहाँ मौजूद होगा या बाद में पहुंचेगा। असला बरदार जहाज के अंकोरू पहुंचने के 6 घंटे के अंदर अंदर वो जहाज भी अंकोरू पहुंच जाएगा। उस जहाज पर कुल कितने अफराद होंगे? 18, ओली बावड़ ने जवाब दिया। हूँ, तो प्रोग्राम ये है ओली बावड़ कि कल सुबह तुम्हें यहाँ से 50 मजदूर लेकर अंकोरू पहुंचना है। ये मजदूर असले की लोडिंग और अनलोडिंग में तुम्हारे साथियों की मावनत करेंगे। अंकोरू पर इनकी हिफाजत तुम्हारे जिम्मे होगी। ओली बावड़ का मुंह हैरत से खुला और फिर बंद हो गया। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई और फिर उसने आयशा से पूछा, इन 50 अफराद का काम क्या होगा? इससे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होना चाहिए ओली बावड़। तुम्हारी जिम्मेदारी फकत इतनी है कि तुम उन्हें वहाँ तहफ्फुज़ फराहम करोगे। मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या इसके लिए मुझे पहले अंकोरू जाने की इजाजत होगी? नहीं, तुम उन लोगों को साथ लेकर ही वहाँ जाओगे। हाँ, अगर जाओ तो इस नए इंतजाम की इतला अंकोरू वालों को दे सकते हो, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, मैं इस किस्म के इंतजामात करके इस मिशन पर रवाना हूँगा कि किसी साजिश या कोताही की सूरत में लकी को फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। मेरी इस कमजोरी का बार बार जिक्र करके मुझे मेरी बेबसी का एहसास मत दिलाओ, ओली बावड़ ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। मैं शिकस्त तस्लीम कर चुका हूँ, लिहाजा वही करूंगा जो तुम चाहोगे। शुक्रिया ओली बावड़, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें हमारे साथ ही सफर करना होगा। कल सुबह तक सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन ये बता दो कि अगर हम गोटे हिल से किसी जहाज में सफर करें तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, ओली बावड़ ने कहा। मैं कह दूंगा कि मजदूर गोटे हिल से लिए जा रहे हैं, बस तो फिर ठीक है। मेरे मंसूबे का पहला मरहला यही है कि ये 50 अफराद अंकोरू पहुंच जाएं। दूसरे मरहले में तुम्हें वक्त आने पर आगाह करूंगा। ओली बावड़ के साथ मीटिंग खत्म होगी। मैंने जनरल टेरेस को सारी बातों से आगाह कर दिया और उसी रोज रात को इन 50 फौजियों से महल में ही मेरा तारुफ करा दिया गया जो मजदूरों के बेस में रवाना होने वाले थे। अगली सुबह हम एक प्राइवेट स्टीमर पर अंकोरू की जानिब रवाना हो गए। ओली बावड़ हमारे साथ मौजूद था और 50 फौजी भी जो बज़ाहिर मजदूरों के बेस में थे और बेज़रर नजर आते थे, मगर उनके लिबास और सामान में अच्छा खासा असला पोशीदा था।